الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ایک قصہ ہے قرآن سے۔ قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ آج ایک اور قصہ، آج ایک اور واقعہ لے کر آپ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ ویسے تو آپ نے بہت سارے ستارے دیکھے ہوں گے آسمان پر چمکتے ہوئے، مگر آج ایک ایسا قرآنی واقعہ، ایک ایسا قرآنی قصہ آپ کو سنانا ہے جس میں ایک بہت ہی زبردست روشن ستارے کی بات ہے، جس کی چمک دمک کیسی تھی اور اس ستارے کو جس نے دیکھا اس کی تعبیر اسے کیا بتائی گئی۔ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بہت پیارے انداز میں اس واقعے میں ذکر خیر ہے۔ آئیے آپ کو یہ واقعہ سناتے ہیں۔ مفسرین کا بیان ہے کہ نمرود بن کنعان بڑا جابر بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اس نے تاج شاہی اپنے سر پر رکھا۔ اس سے پہلے کسی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا تھا، بلکہ یہ لوگوں سے زبردستی اپنی پرستش کرواتا تھا۔ کاہن اور نجومی اس کے دربار میں بکثرت اس کے قریب رہا کرتے تھے۔ نمرود نے ایک رات یہ خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا اور اس کی روشنی میں چاند، سورج وغیرہ سب ستارے بے نور ہو کر رہ گئے۔ کاہنوں اور نجومیوں نے اس خواب کی یہ تعبیر دی کہ ایک ایسا فرزند پیدا ہوگا کہ جو تیری بادشاہی کے زوال کا باعث ہوگا۔ یہ سن کر نمرود بے حد پریشان ہو گیا اور اس نے یہ حکم دے دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو، جو بھی لڑکا پیدا ہو، اس کو قتل کر دیا جائے۔ اب اس شہر میں ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے، مگر تقدیرات الہیہ کو کون ٹال سکتا ہے۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے اور بادشاہ کے خوف سے ان کی والدہ نے شہر سے دور پہاڑ کے غار میں ان کو چھپا دیا، اور اس غار میں چھپ کر آپ کی والدہ آپ کو روزانہ دودھ پلایا کرتی تھی۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 برس کی عمر تک، اور بعضوں نے یہ تحریر فرمایا کہ 17 برس تک آپ اسی غار میں پرورش پاتے رہے۔ اس زمانے میں عام طور پر لوگ ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ایک رات آپ علیہ السلام نے زہرہ یا مشتری ستارے کو دیکھا تو قوم کو توحید کی دعوت دینے کے لیے آپ نے بڑے ہی نفیس اور دل نشین انداز میں لوگوں کے سامنے کچھ اس طرح تقریر فرمائی کہ اے لوگو، کیا ستارہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا کہ ڈوب جانے والوں سے میں محبت نہیں رکھتا۔ پھر اس کے بعد جب چمکتا چاند نکلا تو آپ نے فرمایا کیا یہ میرا رب ہے؟ مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ فرماتا تو میں بھی انہی گمراہوں میں سے ہوتا۔ پھر چمکتے دمکتے سورج کو دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ تو ان سب سے بڑا ہے، کیا یہ میرا رب ہے؟ تو پھر جب یہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اے میری قوم، میں ان تمام چیزوں سے بیزار ہوں جن کو تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو، اور میں نے اپنی ہستی کو اس ذات کی طرف متوجہ کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا ہے۔ بس میں صرف اسی ایک ذات کا عابد اور پجاری بن گیا ہوں، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ پھر ان کی قوم ان سے جھگڑا کرنے لگی تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے خدا کے بارے میں جھگڑتے ہو۔ اس خدا نے مجھے ہدایت دی ہے اور میں تمہارے جھوٹے معبودوں سے بالکل نہیں ڈرتا۔ سن لو، بغیر میرے رب کے حکم کے تم لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میرا رب ہر چیز کو جانتا ہے، کیا تم لوگ میری نصیحت کو نہ مانو گے؟ اس واقعے کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں قرآن مجید میں کس طرح بیان کیا گیا ہے، آئیے قرآن پاک کی آیات سنیے اور پھر اس کا ترجمہ سنیے۔ فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين۔ ترجمہ، پھر جب ان پر رات کا اندھیرا چھایا تو ایک تارا دیکھا، فرمایا کیا اسے میرا رب ٹھہراتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فلما
رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. ترجمہ: پھر جب چاند چمکتا دیکھا تو فرمایا کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا اگر مجھے میرے رب نے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہوتا. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. ترجمہ: پھر جب سورج کو چمکتا دیکھا تو فرمایا کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ یہ تو ان سب سے بڑا ہے. پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا اے میری قوم میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. ترجمہ: میں نے ہر باطل سے جدا ہو کر اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے اور میں مشرکوں میں سے نہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملا؟ کتنا پیارا انداز، کتنا نفیس اور دل نشین انداز، بات سمجھانے کا کتنا خوبصورت انداز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیا. نہ سخت کلامی کی، نہ کسی کی دل آزاری کی، نہ کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچایا، نہ کسی کو غصہ دلایا. بس اپنے مقصد کو بڑے حسین پیرائے میں بیان کیا اور منکرین کے سامنے دلیل کے ساتھ پیش کر دیا. یہاں ان مدنی چینل کے ناظرین کے لیے زبردست درس عبرت ہے جو اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے سخت گوئی پر اتر آتے ہیں، دل آزاریوں پر اتر آتے ہیں، جھگڑا کرنے لگ جاتے ہیں. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنی بات پیار سے بھی سمجھائی جا سکتی ہے، دلیل کے ساتھ اچھے انداز میں بھی سمجھائی جا سکتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیلیں دینا، اس قوم کو اس انداز میں سمجھانا ہم سب کے لیے بہت بڑا درس ہے کہ اگر آپ لڑائی کر کے، جھگڑا کر کے، یا کسی کو اس کی دل آزاری کر کے بات سمجھانا چاہیں گے تو بات دل میں اترنا بہت مشکل ہے. اس بات کو اس مثال سے سمجھیے کہ کسی گھڑے میں پانی ڈالنے سے پہلے، کسی برتن میں پانی بھرنے سے پہلے اگر اس میں پہلے ہی سوراخ کر دیا جائے تو پانی سے وہ برتن بھرا نہیں کرتا. ہم بعض اوقات بات شروع کرنے سے پہلے، بات سمجھانے سے پہلے کسی کو ذلیل کر کے اس کا دل توڑ کر پہلے ہی دل میں سوراخ کر دیتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں ہماری بات سامنے والا مانتا نہیں. آپ نے اپنی جگہ ہی کھو دی ہے اس کے دل کے اندر سے. تو خدا را نرمی، شفقت اور پیار سے بات سمجھانا سیکھیے. اگر آپ والد ہیں، اگر آپ استاد ہیں، اگر آپ کسی علاقے کے بڑے ہیں، آپ اگر دعوت اسلامی کے ذمہ دار ہیں، کسی بھی ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں آپ کو لوگوں کو بات سمجھانی پڑتی ہے، نرمی اختیار کریں، شفقت سے بات کریں، دلیل سے بات کریں، سامنے والے کی بات بھی سنیں. انشاءاللہ آپ کی بات اگر صحیح ہوئی تو دل میں ضرور جگہ بنائے گی. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے اور امیر اہل سنت کی مثال ہمارے سامنے ہے. آپ اکیلے ہی دعوت اسلامی کے اس پیغام کو لے کر چلے تھے، آج کروڑوں ساتھی کیسے بن گئے، آج دنیا بھر میں آپ کے چاہنے والے کیسے بن گئے. آپ نے کبھی کسی کو ڈانٹا تو نہیں، ذلیل تو نہیں کیا، کسی کو جھاڑا بھی نہیں، پھر کیسے ہوا یہ سب کچھ؟ جی ہاں، یہ احسن انداز کی منہ بولتی تصویر ہے. آئیے ہم بھی اس انداز کو اختیار کرتے ہیں، انشاءاللہ اسی میں ترقی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا نصیب فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلوں میں ایک اور قصہ قرآن کا لے کر حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.